پہلی قربانی کس کے نام سے کی جائے؟ کیا پہلی قربانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کی جائے، یا خود کی طرف سے کی جائے، یا گھر میں کسی بڑے شخص کی طرف سے کی جائے، یا پھر کسی اور ہی شخص کی طرف سے بھی ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ اسی بات کو ہم پوری تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے آخر تک ضرور بنے رہیں۔ عید کا تہوار بالکل قریب ہے، اور ایسے میں لوگوں کے گھروں میں قربانی کا عام طور پر ایک ماحول سا بن جاتا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال رہتا ہے کہ آخر پہلی قربانی ہمیں کرنا کس کے نام سے چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے نام کی کرنا چاہیے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں ابھی ہمارے دادا زندہ ہیں ان کے نام سے کی جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں ابھی ہماری ماں حیات ہے، ماں زندہ ہے، ان کے نام سے کی جائے، کوئی والد کے نام سے۔ تو آخر شریعت اس مسئلے کے بارے میں ہمیں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، اس بارے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے نماز کے بارے میں آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ دیکھیے، جس طریقے سے قربانی ایک عبادت ہے اور اللہ کا حکم ہے، اسی طریقے سے نماز بھی اللہ کا ایک حکم ہے اور عبادت ہے، اور ہر عبادت کے لیے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے شرط اور کچھ نہ کچھ قانون لاگو کیے ہیں۔ جس طریقے سے نماز کے فرض ہونے کے لیے، کمپلسری ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ قانون لاگو کیے ہیں کہ بندہ مسلمان ہونا چاہیے، بالغ ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے واجب ہونے کے لیے، فرض ہونے کے لیے بھی کچھ قانون اور کچھ شرطیں لاگو کی ہیں۔ ہم پہلے ہی آلریڈی ایک جس پر ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ آئی بٹن میں جا کر کے دیکھ سکتے ہیں، اس کی لنک بھی ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے۔ تو قربانی جس شخص پر واجب ہے، اس شخص کو خود اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر دو بھائی ہیں، حامد اور شاکر نام کے، جن میں سے دونوں پر قربانی واجب ہے، دونوں پر وہ تمام کی تمام شرطیں اور قانون لاگو ہو رہے ہیں، اور دونوں پر قربانی واجب ہے۔ لیکن حامد بھائی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، شاکر بھائی آپ اپنی طرف سے قربانی کر لو کیونکہ آپ بڑے ہیں، اور حامد بھائی قربانی نہیں کرتے ہیں۔ تو اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ کسی ایک کی قربانی کرنے سے دوسرے کی طرف سے ادا نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے اگر ظہر کی نماز آپ پڑھ لیں تو ظہر کی نماز پڑھنے سے آپ کے بھائی کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، بھائی کو بھی پڑھنا پڑے گی۔ اسی طریقے سے آپ کو اپنے طور پر یہ دیکھنا ہے کہ میرے اوپر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اگر میرے اوپر قربانی واجب ہے، یعنی آپ کے خود کے اوپر بھی قربانی واجب ہو رہی ہے، وہ تمام شرطیں آپ پر لاگو ہو رہی ہیں، تو آپ کو اپنی طرف سے قربانی کرنا پڑے گی۔ اور پھر اگر آپ پر اتنا پیسہ ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے والد کے نام سے کر سکتے ہیں، والد کے نام سے قربانی کرنا چاہیں، حضور کے نام سے بھی قربانی کرنا چاہیں، اور کسی اور کے نام سے بھی چاہیں قربانی کرنا، اور آپ کے پاس اتنی رقم بھی ہے، تو آپ بے شک کر سکتے ہیں، جسے نفلی قربانی کہا جائے گا۔ لیکن جو قربانی آپ پر واجب ہوگی وہ فرض قربانی ہوگی، واجب ہوگی، جسے ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اب عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی واجب قربانی کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر تو واجب ہے، لیکن ہم قربانی نہ کر رہے ہیں نبی کے نام سے، ہم قربانی کر رہے ہیں اپنے کسی بڑے گھر کے کسی بڑے شخص کے نام سے۔ قربانی واجب ہم پر ہے اور ادا دوسرے کی طرف سے کر رہے ہیں، تو پھر ہماری قربانی کس طریقے سے ادا ہوگی، اس بات کو بہت اچھی طریقے سے آپ کو سمجھنا ہے۔ اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے قربانی سے پہلے شیئر کریں، تاکہ ہر ایک مسلمان اس ٹاپک کے بارے میں اچھی طریقے سے واقف ہو جائے اور یہ غلطی کوئی بھی نہ کرے۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Thank you for watching.